الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلی نشست میں ہم لوگ آیت نمبر 41 سورۃ الانفال ہم لوگ یہاں تک پہنچے تھے. آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جان لو بے شک جو بھی تم نے مان غنیمت حاصل کیا ہے کچھ بھی، اس میں سے وہ ہے بے شک اللہ کے لیے، اور اس کا 5واں حصہ رسول کے لیے اور قرابت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے اور مسافروں کے لیے. اگر تم لوگ واقعتاً اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر، اپنے رسول پر، اپنے عبد پر، اپنے غلام پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اس دن جس دن جو فرق کرنے والا دن تھا حق اور باطل میں، وہ دن جب کہ دو جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آئیں. اللہ تو ہر شے پر قادر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر کہ مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھی. پہلی چیز، مہینہ بھر کی مسافت تک میری مدد روب سے کی گئی ہے. آپ کا روب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لائے ہوئے اس دین کا روب، یہ بہت فاصلے تک جاتا ہے، مہینہ بھر کی مسافت تک. دوسری چیز، میرے لیے زمین پاک اور نماز کی جگہ بنا دی گئی ہے. پوری زمین جہاں چاہے اب پاکی کا ذریعہ ہے اور نماز کی جگہ ہے. تیسری چیز، مجھ پر مال غنیمتیں حلال کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پر حلال نہ تھیں. چوتھی چیز، مجھے شفاعت عطا فرمائی گئی. ہر نبی خاص اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، لیکن میں عام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. پانچویں چیز، چوتھی چیز، ہر نبی اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا. چوتھی چیز اور پانچویں چیز، عام لوگوں کی طرف سب کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین. مال غنیمت، جنگ میں حاصل کیا ہوا جو بھی مال جو لڑنے والوں سے حاصل کیا جاتا ہے وہ تمام مال غنیمت ہے. ایک دوسرا ہمارے دین میں ایک دوسرا لفظ بھی آتا ہے، فے. یہ وقت آئے گا تو سب میں بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے. اور یہ مال غنیمت کا 5واں حصہ نکالنے کے بعد جو بیت المال میں جائے گا، اس کے بعد باقی کے 4 حصے مجاہدوں میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں برابر. اس میں جو سواری پر مجاہد ہیں، گھوڑے پر یا اونٹ پر، ان کو زیادہ ملتا ہے، اور جو پیدل ہوتے ہیں ان کو کم ملتا ہے. بہرکیف یہ الگ پورا قانون ہے جو ہمارے دین میں ہے، الحمدللہ. اب آتے ہیں اگلی آیت کی طرف، آیت نمبر 44، معاف کیجیے گا، آیت نمبر 42. 3 آیات آ رہی ہیں، ان کا تعلق غزوے سے ہے، اور یہ غزوے کے بعد نازل ہوئی ہیں. اس کا انداز بتا رہا ہے ان آیات کے شروع ہونے کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تم لوگ تھے قریب کے کنارے پر، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو بعید دوری پر تھے، اور جو قافلہ تھا، سواری پر جو لوگ تھے، قافلے کے لوگ، وہ تم سے نیچے کی طرف تھے. بات سمجھ میں آ جائے گی ابھی. وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. اور اگر تم لوگوں نے پہلے سے کوئی معاملہ طے کر لیا ہوتا، وعدہ کر لیا ہوتا، تو تم لوگ لازماً اپنے وعدے سے پھر جاتے. لیکن
اللہ تعالیٰ نے تو اپنی حکم کو، اپنے کام کو پورا کرنا تھا، اور اللہ کا کام پورا ہونے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ لِيُهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ یہ کام کیا تھا کہ جو ہلاک ہو وہ اس کی ہلاکت واضح دلیل کی روپ پر ہو، اور جو زندہ رہیں ان کا زندہ رہنا بھی دلیل کی بنیاد پر ہو ان کی۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو سب کچھ سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ یہ وہ نقشہ ہے جو مارکے سے پہلے کا ہے، جس کی طرف اللہ رب العزت یاد دلا رہے ہیں۔ یہ لوگ مدینے سے قریب تھے، صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لوگ وہ بدر کے دوسرے کنارے پر تھے جو جنگ کرنے آئے تھے، اور جو قافلہ تھا وہ نچلی طرف سے، یعنی سمندر کے کنارے کنارے وہ قافلہ نکل گیا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان تو نہیں لائے تھے، لیکن انہوں نے راستہ بدل دیا تھا، ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، انہوں نے راستہ بدل دیا تھا اور سمندر کے کنارے کنارے سے، ریڈ سی کے کنارے کنارے سے وہ نکل گئے تھے، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم لوگوں نے کوئی بات طے کر لی ہوتی تو تم لازماً اس سے پھر جاتے، لیکن اللہ نے تو اپنی بات پوری کرنی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جو زندہ رہے وہ دلیل پر رہے، اور جو ہلاک ہو وہ بھی دلیل پر مرے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ سننے والے اور جاننے والے۔ دوسری آیت غزوہ بدر سے ہی متعلق ہے، آیت نمبر 43۔ اِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اور جب اللہ تعالیٰ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دکھایا نیند میں، کن لوگوں کو؟ وہ لشکر جو آیا ہوا تھا ان کو تھوڑا۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اگر اللہ تعالیٰ انہیں آپ کو زیادہ دکھا دیتے تو آپ تو بزدل ہو جاتے، آپ لوگ بزدل ہو جاتے، لیکن آپ لوگوں میں تنازع، اختلاف پیدا ہو جاتا ہے نا اس معاملے میں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے سلامتی عطا کی، کیسے؟ یہ کم دکھا کر۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ تو سینوں کا حال جانتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دوسروں کو کم دکھائی۔ ابھی آگے اور آیات آ رہی ہیں اس سلسلے میں، اگلی آیت۔ وَإِذْ يُرِيكُهُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور اگر جب ایک دوسرے کے سامنے لشکر آئے تو ہم نے تم لوگوں کو انہیں کم دکھایا۔ یقللکم فی اعینہم، اور ان لوگوں کو تمہیں کم دکھایا، یعنی وہ لوگ دیکھ رہے ہیں 300 کی تعداد، 300 سے کچھ زائد کی تعداد تو تھی ہی ایمان والوں کی، لیکن وہ اس سے بھی کم نظر آئے انہیں۔ کیوں؟ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ تعالیٰ پورا فرما دیں اپنے حکم کو جو پورا ہونے والا تھا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کے تمام کام تو اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 44، یہ 3 آیات غزوے سے متعلق تھی۔ آگے 3 ہی آیات آ رہی ہیں غالباً جو ایمان والوں کے لیے ہدایات ہیں رہتی دنیا تک کی۔ آیت نمبر 45، اعوذ باللہ من الشیطان، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، ہم سب، اس وقت کے لوگ بھی اور ہم سب، جب تمہارا سامنا ہو کسی جماعت سے تو ثابت قدم رہو، یعنی ان کا مقابلہ کرو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرنا ہے؟ اللہ کی صفات کثرت سے یاد رہیں، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ، آیت نمبر 46۔ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اس معاملے میں تنازع میں مت پڑو، اختلاف مت کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا خارج ہو جائے گی۔
صبر سے کام لو، ان اللہ مع الصابرین، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ جب کوئی ٹکراؤ ہو تو یہ ہے جو اللہ کا حکم، اللہ کی طرف سے ہدایت۔ میں حکم کہنے سے گریز کرتا ہوں، اور آپ کو میں بتا چکا ہوں کیوں۔ اللہ تعالیٰ کے کا حکم کائنات میں کوئی شے ٹال نہیں سکتی۔ اللہ کا حکم تو پورا ہونے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، مانو یا نہ مانو اللہ کی باتوں کو، اللہ کی ہدایات کو، اللہ کی نصیحتوں کو۔ تو یہ اسی لیے میں حکم کہنے سے، لیکن ایمان والوں کے تو یقیناً یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں کیا شبہ ہے، اس لیے کہ وہ تو اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ بڑی واضح تعلیم ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں۔ ایک غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج ڈھلنے کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا، دشمن سے بھیڑ جانے کی تمنا نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرتے رہو، لیکن جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو استقلال اور یقین کے مانو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کی، اے سچی کتاب کے نازل فرمانے والے، اے بادلوں کے چلانے والے اور لشکروں کو ہزیمت دینے والے، ان کافروں کو شکست دیں اور ان پر ہماری مدد فرما۔ ایک اور روایت ملتی ہے کہ 3 وقتوں میں اللہ تعالیٰ کو خاموشی پسند ہے۔ کب؟ پہلی بات قرآن کے تلاوت کے وقت، جب قرآن پڑھا جا رہا ہے، جہاد کے وقت اور جنازے کے وقت۔ ہاں، ہمارے ہاں جنازے میں کلمہ شہادت لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کو شور مچاتے ہوئے جاتے ہیں۔ کس نے سکھایا، کس نے بتایا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بتایا۔ آیت 47، اب یہ بھی ہدایات ہیں ایمان والوں کو دی جا رہی ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ جب تم کسی مارکے کے لیے نکلو تم لوگ، تو اس طرح مت نکلو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے، اتراتے ہوئے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے۔ یہ تمام عمل اللہ کے راستے سے روکنے والا ہے۔ یہ اکڑنا، اترانا، لوگوں کو دکھانا، یہ سب عمل اللہ کی ناراضگی کا ہے۔ واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ تعالیٰ تو جو تم عمل کرتے ہو، اللہ نے ان سب کو اپنے گھیرے میں رکھا ہوا ہے، ان کو گھیر رکھا ہے، یعنی اللہ کے ان سے باہر نہیں۔ اگلی آیت، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ آیت نمبر 48۔ اب یہ نقشہ، یہ حرکت کن لوگوں کی تھی؟ جب نکلے تھے یہ لوگ مکے سے تو اسی طرح نکلے تھے، اتراتے ہوئے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں پر اپنے روب، اپنا قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اور اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس وقت ان لوگوں کو شیطان نے ان کے جو یہ تمام کام تھے یہ ان کے لیے بڑے خوبصورت کر دیے تھے، اور ان کو اس بات کا یقین دلا دیا تھا، کہہ دیا تھا کہ آج کوئی بھی تم پر غالب ہونے والا نہیں لوگوں میں سے، یعنی تم تو لازماً کامیاب ہوگے، اور بے شک میں تمہارا پڑوسی ہوں، ہمسایہ ہوں، ہمت دلانے والا ہوں۔ میں تمہارا پڑوسی ہوں، ہمت دلانے والا ہوں۔ پڑوسی مدد کرنے کے والے ہوتے ہیں نا، میں تمہارا فلما طلعت فئتان، جب اس نے دیکھا 2 جماعتوں کو، اس نے نہیں دیکھا، جب 2 جماعتیں ایک دوسرے کو دیکھا، یعنی ایک دوسرے کے سامنے آ گئیں، تو وہ اپنے ایڑیوں کے بل بھاگا، گھوم گیا اور کہا بے شک میں تو بری ہوں تم لوگوں سے۔ کس کو کہا؟ ان لشکر والوں کو۔ بے شک میں تو وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، اور بے شک میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور اللہ شدید سزا دینے والے ہیں۔ واللہ شدید العقاب، یاد رکھیں اس کو، واللہ شدید العقاب۔ وہ لوگ جو اللہ کی آیات سنتے بھی ہیں اور پھر بھی
قبول نہیں کرتے، اس پر عمل نہیں کرتے، انہیں چاہیے کہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچنا ناممکن ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اللہ کی سزا پا کے رہیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ اس طرح سے شیطان کسی انسان کے بھیس میں اس طرح ان کے ساتھ شامل ہوا۔ واللہ عالم، جو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے، ہم سب کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے۔ ہمارے شیطانوں نے ہمیں بتایا، ان شیطانوں نے جو ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے، ہاں سب کے ساتھ، وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ آج تو کوئی، ان کے اندر اس بات کا اتنا یقین تھا کہ آج تو کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، لوگوں میں سے کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، اور ایک دوسرے کی ہم مدد کریں گے۔ لیکن جب دونوں جماعتیں سامنے آئیں تو وہ پیٹھ دکھا کر بھاگا، اور کہتا ہے میں تو بری ہوں تم سے، میں تو اللہ دیکھ رہا ہوں وہ کچھ جو تم نہیں دیکھ رہے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ یہ وہ کیفیت تھی۔ شیطان سورۃ الناس کی آیت پڑھیں گے، اس میں لفظ آتا ہے خناس۔ خناس کہتے ہیں ایسی شے کو جو آگے بڑھائے اور اس کے بعد خود پھوٹ لے، ہے نا، وہ خناس ہے۔ شیطان یہی کرتا ہے۔ شیطان مجھے انسان کو اکساتا ہے اور کام اس سے انسان کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ انسان مجرم بنتا ہے، اور شیطان اب کہتا ہے جی میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ یہ ایسا ہی ہوتا ہے ہم سب کے ساتھ۔ اللہ کی نافرمانیوں کی طرف ہمیں اکساتا ہے اور ہم اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ تعجب ہوتی ہے بات کہ کیسے وہ کرتے ہیں، ان کی ہمت کیسے ہوتی ہے۔ رحمی رشتوں کو کاٹتے ہیں اور پھر بھی انہیں فخر ہوتا ہے کہ ہم تو یہ اللہ کی ہدایت پر چل رہے ہیں۔ رحمی رشتوں سے رشتہ توڑتے ہیں، تعلقات توڑتے ہیں، اور اس کے باوجود مطمئن ہوتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں، قرآن میں پڑھیں گے ہم لوگ، یہ تمام آیات اس طرح کی آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ سمجھدار عقل والے تو وہی لوگ ہیں کہ جب انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ یہ نافرمانی کا کام ہے، اور پتہ لگ جاتا ہے، سب کو پتہ لگ جاتا ہے۔ ان الانسان علی نفسہ بصیرہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان اپنے آپ پر کو دیکھنے والا ہے، پتہ لگ جاتا ہے، تو فوراً ہی انہیں چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اپنے دل و دماغ سے اس خطرے کو، اس اکسانے کو نکالیں، اور اللہ کی ہدایت پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ہر اس شخص کو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اگلی آیت نمبر 49، اس کا تعلق منافقت سے ہے، منافقت کے روش سے ہے، اور یہ دیکھ لیں آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ ہم لوگ یہ روش پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں، آیت نمبر 8 سے لے کر کے 20 تک۔ یہ منافقت کی روش اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، اور جب کہا منافقوں نے اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں مرض تھا کہ ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ ان کے دین سے مراد اللہ کا یہ دین ہے، دین سے مراد وہ راستہ ہے جو ایمان والوں نے اختیار کیا ہے، کہ انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یعنی یہ دھوکے میں یہ جو کچھ ہے یہ تباہ و برباد ہوں گے، ان کا خیال منافقوں کا یہی تھا، اور ان لوگوں کا بھی یہی تھا جن کے دلوں میں مرض تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی آیت میں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ جان لے کہ بے شک اللہ تعالیٰ مکمل اختیار رکھتے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ اللہ کا ہر فیصلہ، ہر قدم، ہر بات وزڈم کی ہے، حکمت کی ہے۔ اگلی آیت نمبر 50 اور 51، یہ ایسے لوگوں کا انجام جب موت کا وقت آتا ہے اس کی طرف اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے کہ کیا ہوگا ان کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، آیت نمبر 50۔ اور اگر آپ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سین دیکھا ہوتا ہے جب
ان کفر کرنے والوں کی روح قبض کر رہے فرشتے فرشتے تو مارتے ہیں ان کے چہروں پر اور ان کے پیٹھوں پر، اور کہتے ہیں کہ مت چکھو مزہ اب عذاب کا، جلنے کا عذاب کا، وہ عذاب جو تمہیں جلانے والی جہنم کا عذاب، چکھو مزہ اس کا۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، وہ جو بات ابھی کہی گئی، اور یہ اس لیے ہے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھوں نے آگے کیا ہے۔ کن کے ہاتھوں نے؟ یہ کفر کرنے والوں میں، یہ دونوں ہی ہیں، یاد رکھیں۔ یہ کفر کرنے والوں سے مراد وہی نہیں ہے جو مشرکین مکہ تھے، مشرک تھے، وہ بھی کفر کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی ہے۔ یہ اس لیے کہ تمہارے ہاتھوں نے جو کچھ آگے کیا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو ہرگز ظلم نہیں کرنے والے ہیں اپنے غلاموں پر، ذرا بھی ظلم نہیں کرتے اپنے غلاموں پر۔ ترجمہ ہوگا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ظلم نہیں کرتے اپنے غلاموں پر، بہت ظلام، ظلم کی یہ مطلب بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ ہرگز ظلم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ تو رحمان اور رحیم ہے۔ یہ ہم ہیں جو ہم اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اور پھر ہمیں اللہ کی سزا کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر ہمیں ہوش نہیں آتا تو آنکھ کھلتے ہیں، جب وہ روح قبض ہوگی اس وقت پتہ لگ جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ وہ یہی کیفیت ہوگی جس کا ذکر اللہ رب العزت یہاں کر رہے ہیں۔ کاش کہ یہ بات ہم لوگوں کو اسی طرح بتائی جاتی اور سمجھائی جاتی جیسے کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ سور کا گوشت حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اے میرے غلاموں، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر لیا ہے، اور تمہارے لیے بھی یہ حرام ہے، بس آپس میں کوئی کسی پر ظلم و ستم نہ کرے۔ اے میرے غلاموں، میں تو صرف تمہارے کیے ہوئے اعمال ہی کو گھیرے ہوئے ہوں، بھلائی پا کر میرا شکر ادا کرو، میری تعریف کرو، اور اس کے سوا کچھ اور دیکھو تو اپنے آپ کو ہی ملامت کرو۔ یہ ہماری جو اللہ کے نافرمانیوں کے اعمال ہیں، اس کی سزا ہمیں دنیا میں بھی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرماتے ہیں، پڑھ چکے ہیں ہم لوگ سورۃ النساء میں یہ آیت، کہ جو تم پر برائی پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور جو تم پر بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ دونوں ہی اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ یا اللہ ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرما یا رب العالمین، آمین۔ آیت نمبر 52 میں ظلم کرنے والے کا، جو معروف ظلم کرنے والا تھا فرعون، اس کا ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من کداب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسا کہ ہوا فرعون کے آل کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو ان سے پہلے تھے، کفروا بآیات اللہ، انہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، انکار کیا، نہیں مانا، تسلیم نہیں کیا۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے انہیں پکڑا ان کے گناہوں کے نتیجے میں۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہیں، اللہ سے بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے، اور بہت سخت سزا دینے والے ہیں۔ پھر وہی شدید العقاب، بہت قوی ہیں، اللہ کی قوت سے باہر کوئی نہیں نکل سکتا، اور سخت سزا دینے والے ہیں۔ آیت نمبر 52۔ آیت نمبر 53، ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم۔ وہ یعنی جو بات کہی جا رہی ہے فرعون کے ساتھ ہوا، ان سے پہلے والوں کے ساتھ ہوا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہیں بدلنے والے اپنی نعمت کو، نہیں بدلتے ان نعمتوں کو جو اللہ نے کسی قوم پر یا کسی پر کیا ہے، یہاں تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدل لے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ تو سب کچھ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ یعنی انسان جب خود ہی اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی کے راستے پر لے جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو جو اللہ نے اسے عطا کی تھیں اس کو بدل دیتے ہیں۔ کس میں؟ برائی میں۔ نعمت کا لفظ
قرآن میں بار بار آتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت جو ہم ہے وہ اللہ کی ہدایات ہیں، سب سے بڑی، تمام نعمتوں سے بڑی نعمت، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے میں کا جو نتیجہ نکلنا ہے وہ انشاءاللہ جنت کی شکل میں نکلے گا، ہمیشہ ہمیش کی خوشیاں اس کی شکل میں نکلے گا۔ عموماً یہ لفظ دنیاوی نعمتوں کے لیے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے، جب انسان اللہ کے راستے سے، یہاں جو بات کہی جا رہی ہے، اپنے آپ کو ہٹا لیتا ہے، تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ اس کے اندر، ظاہر ہے اس نعمت میں تبدیلی کر دیتے ہیں وہ اس کے لیے نعمت نہیں رہ جاتی۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جاننے والے ہیں، سب کچھ سننے والے ہیں، اور سب کچھ، اور اس سب کا علم رکھنے والے ہیں۔ اگلی آیت پھر فرعون سے ہی متعلق ہے، کداب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسا کہ ہوا فرعون کے آل پر اور ان لوگوں پر جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم، جھٹلایا انہوں نے اپنے رب کی آیات کو، فأہلکناہم بذنوبہم، تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کے نتیجے میں، وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون، اور غرق کر دیا آل فرعون کو، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور یہ سب کے سب ظالم لوگ تھے۔ یہ آل فرعون 3 بار آ چکا ہے ان آیت نمبر 53 اور 54 میں، 3 بار آیا۔ یہ آل سے کیا مراد؟ غرق جو لوگ ہوئے، کیا وہ فرعون کی اولادوں میں سے تھے؟ ہرگز نہیں، آپ جانتے ہیں وہ فرعون کا لشکر تھا۔ یہ آل کا لفظ عربی میں ان لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو کسی کے طریقے پر چلنے والے ہیں، کسی کے حکم پر چلنے والے ہیں۔ فرعون کے حکم پر چلنے والے یہ لوگ تھے، جو فرعون کے فوج تھی، جو اس کے ساتھ لشکر تھا، جو غرق کیا گیا پانی میں۔ پڑھ چکے ہیں ہم لوگ یہ سب کچھ۔ یہ آل کا لفظ، اس کے معنی صرف اولاد نہیں ہوتی۔ عربی زبان میں جب ہم کہتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رحمت نازل فرما محمد پر اور ان لوگوں پر جو اس آپ کے راستے پر صلی اللہ علیہ وسلم چلنے والے ہیں، آپ کا ساتھ دینے والے ہیں، آپ کی حمایت کرنے والے ہیں، آپ کی عزت و توقیر کرنے والے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے کہ آپ نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کے طریقے پر چلنے والوں پر۔ ان کی اولاد میں تو سبھی لوگ تھے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے تو سبھی لوگ تھے، لیکن ان میں سے اچھے کون نکلے اس کے بعد؟ ایک طویل عرصے کے بعد اسماعیل علیہ السلام۔ تو یہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں، در حقیقت ہر وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا ہے، وہ رحمت اور برکت کی دعا اس کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ لوگ جو کثرت سے دعا کے بجائے صرف درود شریف پڑھتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تعالیٰ ان کے تمام معاملات کو سنبھال لیتے ہیں، اللہ آسانی کر دیتے ہیں۔ آیت 55 سورۃ الانفال، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک سب سے جانداروں میں سب سے برے اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اور ایسے لوگ ایمان نہیں رکھتے، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور پھر یہ اگلی آیت نمبر 56 اور 57 میں ذکر ہو رہا ہے انہی لوگوں کا جو مشرکین ہیں، الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے عہد کیا ان میں سے لوگ، اور پھر انہوں نے ان عہد کو توڑ دیا، یعنی عہد کی پاسداری نہ کی، اور ہر مرتبہ ایسا ہی کیا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بچانے والے نہیں ہیں اللہ کی سزا سے۔ وَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر
آپ ان کے ساتھ لڑائی میں غالب آ جائیں. آپ سے مراد سب ایمان والے. تو انہیں خوب مزہ چکھائیں ان لوگوں کو جو ان کے پیچھے ہیں، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. یعنی اگلے تو ظاہر ہے وہ تو لڑے اور مارے گئے یا جو بھی ہوا، یا ان میں سے بھاگے. اب یہ بھاگنے والوں کے لیے کہا گیا ان کو خوب مزہ چکھائیں، یعنی ان کی خوب کٹائی کریں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. وَإِمَّا تَثْقَفَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. اگر آپ کو کسی قوم سے خوف ہو اس بات کا کہ وہ خیانت کریں گے، تو یعنی عہد کے بعد، عہد کا کوئی معاہدہ کرنے کے بعد، تو آپ بھی ایسا ہی کریں ان پر. اب جو معاہدہ ہے وہ ان کے اعلان کرنے کے ختم ہونے کا. ان اللہ لا یحب الخائنین. اللہ تعالیٰ تو خیانت کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتے. میں یہاں رک رہا ہوں، وقت کی کمی مجھے وقت روکنے پر مجبور کر رہا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے یا رب العالمین. ہر اس شخص کو جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے، اللہ کی کوئی نافرمانی سزا کا باعث بنے گی. ہاں، یہ سوچنا کہ جی ہم تو بہت نمازیں پڑھتے ہیں، جی ہم رات میں تہجد بھی پڑھتے ہیں، بس جی ہم بخشے آئے ہیں اور جو مرضی آئے ہاں وہ کریں، ایسا نہیں چلے گا. اللہ کا قانون پکا ہے، جو اس قانون کے زد میں آئے گا وہ ہرگز نہیں بچے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.